ویلکم بیک بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت عدالت نے حاضری سے استثناء نہیں دیا۔ عمران خان کی گاڑی میں حاضری لگوائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، عمران خان لاہور کے لیے اب روانہ ہو چکے ہیں۔ فاروق حبیب کا یہ بتانا تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پی ٹی آئی کارکنان آپے سے باہر ہوئے۔ کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ سامنے آیا، جبکہ جوابی رد عمل میں پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت عدالت نے عمران خان کو حاضری سے استثناء نہیں دیا۔ عمران خان کی گاڑی میں حاضری لگوائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا یہ دعویٰ ہے۔ عمران خان لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ فاروق حبیب کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پی ٹی آئی کارکن آپے سے باہر ہو گئے۔ کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت آج عدالتی وقت کے مطابق نہیں وقت تھا، لیکن عمران خان صاحب نہیں پہنچ سکے اور پھر اس کے بعد عمران خان عدالت آیا اور ان کی حاضری کے دستاویزات بھی لے کر آیا تھا۔ خرم ملک نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ خرم، بتائیے گا اس وقت کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک دفعہ پھر سے سماعت کا آغاز ہوا تھا، جس میں عدالت نے جو عمران خان سے دستخط کرانے کے لیے ٹیم بھیج سے استفسار کیا کہ کیا آپ دستخط کرا کے لے آئے ہیں، جس پہ علی گوہر ایڈوکیٹ جو فائل دے کے گئے تھے، اس کے ساتھ سمیع ملک ایس پی بھی روانہ ہوئے تھے۔ تو جو واپس آئے تو علی گوہر نے بتایا کہ فائل تو جو شدید شیلنگ کے باعث میرے ہاتھ سے ایس پی سمیع ملک نے لے لی تھی، اور اس کے بعد سے وہ فائل جو ہے تاحال غائب ہے اور مجھے واپس نہیں ملی، جبکہ ایس پی سمیع ملک نے عدالت میں کہا کہ میرے پاس بھی فائل نہیں ہے، اور فائل جو ہے وہ اس وجہ سے جو بتایا جا رہا ہے کہ پرسرار طریقے سے غائب ہو چکے، جس پہ عدالت نے اظہار برہمی بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عدالتی دستاویز ہے، یہ کیسے گم ہو سکتی ہے، اور ایس پی پر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ آپ ایک پولیس کے جو قابل ایس پی ہیں اور آپ یہ لے کے فائل آپ کو لے کے آنی چاہیے تھی، جس ایس پی نے عدالت سے 10 منٹ کا وقت مانگا ہے، اور اس وقت اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 10 منٹ کے اندر سے میں فائل برآمد کر کے لے آتا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ایک وکیل ہیں انتظار پر ہوتا، انہوں نے بھی عدالت کے اندر یہ کہا کہ میرے تک جو معلومات پہنچی ہیں وہ یہ معلومات کو کال کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس فائل کے اوپر عمران خان کے باہر گیٹ پہ جا کے دستخط کیوں کروائے ہیں، اور اگر یہ درخواست کروا لی ہے تو یہ فائل کسی بھی صورت میں عدالت میں نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ فائل غائب وہ فائل ابھی جس پہ دستخط کروائے گئے، کیا وہ فائل نہیں پہنچی ابھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں خرم ملک؟ جی بالکل، وہ فائل جو ہے عدالت کے اندر نہیں پہنچی، وہ غائب ہو چکی ہے فائل، جبکہ ایس پی جو سمیع تھے اس فائل کو لے کے جانے والے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں پتا وہ فائل کہاں گئی ہے، اور جو علی گوہر تھے عمران خان کی جانب سے جو وکیل تھے جو ساتھ گئے تھے اس فائل پہ سائن کروانے کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فائل جو ہے عمران خان سے سائن کروانے کے بعد نہ صرف آج کی حاضری کے سائن کروائے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہم نے پٹیشن دائر کرنی تھی اس کے بھی عمران خان نے سائن کر دیے تھے، اور وہ سائن کرا کے یہ جب میں فائل واپس لے کے آ رہا تھا، جیسے ہی میں احاطہ عدالت میں پہنچا ہوں تو اس قدر شیلنگ ہو چکی تھی کہ جس سے میری طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ تو میرے ساتھ ایس پی سمیع ملک تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ فائل میرے حوالے کریں، میں عدالت تک پہنچا دوں گا۔ لیکن جب علی گوہر عدالت میں پہنچے اور ایس پی سمیع ملک بھی عدالت میں پہنچے تو ان دونوں کے پاس فائل نہیں تھی۔ بالکل تعلقی کا اظہار کیا کہ ہم نے فائل کہنا تھا ایڈوکیٹ علی کہ فائل میں نے ایس پی سمیع ملک کے ہاتھ میں دی تھی، تو تاہم عدالت نے اس پہ اظہار برہمی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے بہرحال یا علی گوہر کے پاس فائل تو اس وقت غائب ہے، خرم پہنچی نہیں ہے عدالت میں، اس پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سجاد کاظمی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔ سجاد کاظمی، فائل غائب ہے اور سنا یہ جا رہا ہے، بلکہ دعویٰ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ عمران خان کی گاڑی میں ہی حاضری لگوائی گئی ہے، اس کے بعد سے یہ فائل غائب ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد شیلنگ کا جو نہ رکنے والا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد کافی جو کارکنان کی طرف سے پتھراؤ بھی شروع ہو چکا تھا۔
تو میڈیا کے کارکنان کو جو کہ پاس پہنچنا چاہ رہے تھے شاہ محمود قریشی کے اور جو دیگر رہنما سے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد یہ مناظر ہوئے کہ گاڑی کے اندر ان کی حاضری ضرور لگائی گئی، لیکن فائل کے تناظر میں جو سجاد اس وقت آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کارکنان کے حوالے سے بتائے گا کہ کتنی تعداد کارکنان کی اور عمران خان اس وقت کہاں پر ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں مرکزی کے باہر جو کہ جوڈیشل کمپلیکس کا ہے، اور یہاں پر ڈسپیچ کرنے کے لیے مسلسل اس وقت یہاں پر آنسو شیل جو ہے ٹیئر گیس جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں، اور فضائی جو فائرنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ بلٹ جو ہے ربڑ بلٹ وہ بھی فائر کی جا رہی ہے۔ یہاں سے کارکنان کی طرف سے کافی جو ہے پتھراؤ جو وہ کیا جا رہا تھا، اس کے بعد آپ کو سلسلہ چیزیں تک روک چکا ہے کیونکہ کافی جو کارکنان جو ہے وہ ڈسپیچ ہو چکے ہیں، تاہم وہ پولیس سرکار جو کہ ریزیڈینشل ایریا میں گھس چکے تھے وہ اب واپس آنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں پر اب کافی کم تعداد رہ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، کیونکہ کافی دیر سے دیکھا کہ 2 گھنٹے تک یہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا جوڈیشل کمپلیکس، اور اس کے باہر جو بالخصوص مرکزی دروازہ جو ہے وہ اور اس کے آس پاس 500 میٹر تک بیچ کا کوئی نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس حد تک پتھراؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا کہ سری نگر ہائی وے مکمل طور پر بند تھی، جس کے بعد میں جزوی طور پر کھولا گیا، تاہم جو سروس روڈ تھی G11 کی وہ مکمل طور پر بند رہی، اور اس کی طرف دیکھنے میں آیا کہ ساتھ جو ملحقہ اس کے گراؤنڈ ہے اس میں آنسو گیس کی شیل بھی نظر آئی ہر طرف، اور وہاں پر بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، اور ایون بزرگ شہری تھے وہ بھی وہاں پر دیکھنے میں آئے، اور ان کی طرف سے بھی باقاعدہ جو ہے یہاں سے پتھراؤ سجاد تشدد بھی کیا گیا؟ کیا تشدد بھی کیا گیا دونوں جانب سے؟ دیکھیں جب یہ کارکنان نے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تو اس کے بعد اندر آنے کی کوشش کی گئی، تو احسان نیازی جو کہ وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے یہ کارکنان کو کہا گیا کہ وہ اندر آنے کی کوشش کریں، جس پر جو ہے تھوڑی سڑک کلامی دیکھنے میں اس کے فوراً بعد جو ہے پولیس اہلکاروں کی طرف سے تشدد جو ہے وہ کیا گیا، بالخصوص اس وقت فوری طور پر کیا گیا، لیکن اس کے بعد کارکنان کی بڑی تعداد تھی جن کی طرف سے پتھراؤ شروع کر دیا گیا، جس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ کارکن اور جو پولیس ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے، کارکن بھاگے سری نگر کی طرف، سری نگر ہائی وے کی طرف، اور جو پولیس اہلکار تھے وہ جوڈیشل کمپلیکس کو چھوڑتے ہوئے اپنی دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد یہ اس گیس کی شیل تھی اور دھواں تھا، فضا تھی، اور فضا میں ہر طرف دھواں نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر سانس لینا محال تھا۔ یہاں کے ریزیڈینشل ایریا سے لوگ جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ آئے، اور تقریباً آس پاس کی جو آبادی ہے وہ 500 میٹر دور واقع ہے، تو دیکھنے میں آیا کہ وہ جو لوگ تھے وہاں پر دکانیں تھی اس کو بند کروایا گیا، اور وہاں پر پولیس سرکاروں کو یہ کہہ کر واپس لایا گیا کہ واپس آئیں انہوں نے متحد ہوں منظم ٹھیک ہے سجاد، آپ ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان توشہ خانہ کیس میں گاڑی میں ہی عدالت میں پیشی کے لیے حاضری لگا کر جوڈیشل کمپلیکس سے واپس روانہ ہو گئے۔ عمران خان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر پی ٹی آئی کے کارکن بھی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ گئے، اور کارکنوں نے بھی احاطہ عدالت میں جانے کی کوشش کی، جبکہ پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا گیا، جبکہ شبلی فراز اور فاروق حبیب بھی پولیس کے لاٹھی چارج کی زد میں آئے، اور بعد ازاں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کو احاطہ عدالت سے گرفتار بھی کیا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد انہیں عدالت کے کہنے پر رہا بھی کر دیا گیا۔ عمران خان کے وکیل بابر روان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا گیا کہ بتائیں ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، عمران خان کو گاڑی میں ہی عدالتی حاضری لگانے کی اجازت دی جائے، جس پر سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کی گاڑی میں حاضری لگانے کی استدعا منظور کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے گاڑی میں ہی عدالتی حاضری کے دستخط لے لیے جائیں۔ کارکنوں کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس سے باہر نہ جانے پر عمران خان گاڑی میں ہی عدالتی حاضری لگا کر واپس چلے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے عدالت کے باہر لگے بیریئرز کو بھی توڑ دیا اور ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔